السلام علیکم. ایک بہت اہم ویڈیو اس بارے میں بنانے جا رہا ہوں کہ علاج اس انسان سے کروائیں، اس معالج سے کروائیں جو آئندہ علاج کے دوران آپ کو یہ بتا سکے کہ آئندہ آپ نے جو بیماری آپ کو آئی ہے وہ بغیر دوائیاں کھانے کے آپ نے کیسے ان بیماریوں سے بچنا ہے. اگر اس کے متعلق ایک معالج علاج کرنے والا آگاہی نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے مرض جو ہے وہ علاج کرنے کے بعد دوبارہ لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں ایک دو کچھ مثالیں بھی فوری طور پہ دیتا جاؤں. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ قبض، مثلا میں نے ایک پیشنٹ کا علاج کیا، میری اس نے دوائی کھائی، اس کی قبض رفع ہوگی، وہ بہت خوش ہے جی میری قبض ٹھیک ہو گئی ہے. 10 دن بعد وہ دوائی چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے قبض دوبارہ ہوگی. اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ بھائی آپ روزانہ چاول کھاتے ہو یا 3 دن بعد ایک دفعہ چاول کھاتے ہو، اور بار بار جب آپ چاول کھاؤ گے تو آپ کو جو قبض ہے وہ لازمی ہو جائے گی. تو بہرحال قبض چاول کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کو اوائڈ کرو. پراٹھے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کو اوائڈ کرو. آپ روٹی سالن کھانے کے بعد اوپر سے فوراً ٹھنڈا پانی پیتے ہو، اس کو چھوڑو. آپ کھانے کے دوران پانی زیادہ پیتے ہو، اس کو چھوڑو. اچھا، اب قبض سے بچنا کیسے ہے؟ ایک تو ہم علاج سے کہتے ہیں جی علاج کروائیں تاکہ 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ 20 دن آپ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائے. اب قبض سے مزید آئندہ کیسے آپ نے بچنا ہے بغیر دوائیوں کے؟ آپ کو چاہیے شوربے والے سالن زیادہ استعمال کریں. اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ فروٹ چاٹ زیادہ کھا سکتے ہیں، کریم چاٹ اپنا کھا سکتے ہیں، آپ سیلڈ سلاد زیادہ کھا سکتے ہیں، آپ پانی والے جوسز زیادہ بنا کے پھلوں کے استعمال کریں، آپ ویسے پھل جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ مختلف ٹائپس جو ہے وہ ہماری مختلف ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں. اسی طرح ایک شخص کو احتلام ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ معدے میں جب گیسز ہوں گی تو لازمی طور پہ بد ہضمی، تذابیت، قبض ہوگی تو احتلام ہوگا. ہم اس کے بارے میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں ڈیٹیل دے چکے ہیں. بغیر دوائیاں اس سے کیسے بچنا ہے. اسی طرح لیکوریا عورتوں کو، ہر عورت جس کو دیکھو وہ خشک دوائیاں کھا رہی ہے جبکہ اس کے اندر گرمی ہیٹ بہت زیادہ ہے. وہ جتنی چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں وہ تمام ٹھنڈی چیزیں، بشاور چیزیں استعمال کریں گے. ان کے اندر سے جب گرمی ہیٹ کم ہو جائے گی تو کبھی بھی عورت کو لیکوریا نہیں ہوتا، اسے کبھی بھی لیکوریا خشک کرنے کی دوائیاں نہیں کھانی چاہیے. اسی طرح کسی کا سر درد ہوتا ہے، دیکھنا پڑے گا، وہ گرمی میں ایک دم باہر جاتا ہے سر درد ہوتا ہے. اچھا، وہ اے سی سے باہر نکلتا ہے سر درد ہوتا ہے. وہ چائے نہیں پیتا تو سر درد ہوتا ہے. اب چائے نہیں پیتا تو اس کی جگہ کہوہ پیے تاکہ بیماریاں بھی دور رہیں اور وہ تندرست رہے. اب مزاج کے مطابق کہوہ ہم سے وہ رابطہ کر کے بھی وہ پوچھا جا سکتا ہے. مختلف ہم اپنی بہت ساری ویڈیوز وغیرہ میں بھی، ٹک ٹاک میں بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں آپ دیکھیں گے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا، اسی طرح فیٹی لیور ہے. فیٹ چربی کیوں بڑھتی ہے؟ آپ تمام بادی چیزیں کھاتے ہیں، تذابیت والی چیزیں کھاتے ہیں، آپ ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس سے فیٹی لیور ہو رہا ہے. اب علاج تو ہم کر رہے ہیں تمام بیماریوں کا، وہ سر سے لے کے پیروں تک، پیروں کے ناخن سے سر کے بالوں تک، ہر مسائل اندرونی برونی تمام مرضوں کا ہم علاج کرتے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو دوائی سے ٹھیک کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور دوائی سے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو علاج کے دوران بھی خوراک کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور علاج کے علاوہ اپنی مختلف جو ہے وہ ویڈیوز اور اپنی باتیں آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ آئندہ کولیسٹرول وغیرہ ہے خون کو پتلا کرنا ہے کیسے، یعنی کہ چھوٹے پیشاب کو وہ تیز کرنا ہے، اور پیشاب جتنا زیادہ کلرفل آئے گا، اندر سے گرمی ہیٹ انفیکشن نکلے گا، خون پتلا ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، لبلبہ اچھا کام کرے گا. تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں چکنائیاں ہضم کرے گا. تو اس طرح یہ کولیسٹرول پتے کی اچھی ورکنگ سے جو ہے وہ جگر کام کرے گا. تو خیر، اس طرح یہ بہت ساری بیماریوں جن کے بارے میں معالج کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو وہ علاج کے دوران آپ کو مرضوں کو، آئندہ ان مرضوں سے بچنے کے لیے کون سی خوراک آپ کو زندگی میں زیادہ استعمال کرنی چاہیے وہ بتائے تاکہ آپ لوگ خوراک کی احتیاط کر کے اپنی زندگی کو تندرست رکھ سکیں. بار بار آپ کو دوائیوں کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے، کیونکہ دوائیاں ایک وقتی سہارا بنتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی اچھے سے اچھا علاج کریں اس میں جب آپ غذا کا سہارا لیں گے، یعنی کہ آپ کو اپنی بیماری کے دوران کون سی غذا کھانی ہے اس کا پتہ ہوگا، تو آپ ہمیشہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. اور دوائیوں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے کیونکہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوائیاں پیدا اس لیے کی ہیں، بیماری آئے تو ان دوائیوں کو کھا کے آپ لوگ شفا یاب ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور آئندہ تندرست رہنے کے لیے خوراک کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری کام کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی، فالو کرتے رہا کریں. انشاءاللہ ہمارے مختلف آفر کورس بھی آتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں ہم اپنی دوائیاں بیچتے رہتے ہیں. السلام علیکم.